بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جج سے زیادہ تو ہمیں فیصلے کا پتہ تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جج اتنا بے خبر ہے کہ اس کو نہیں پتا فیصلہ کیا آنا ہے، لیکن عمران خان کی فیملی کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ دیا جائے گا۔ جج صاحب سے بہتر ہمیں سزا کا پتا تھا۔ فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور بس یہاں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں اور ان کو سنا دیا جاتا ہے۔ علیمہ صاحبہ نے یہ بات کہی ہے۔ کراچی سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں اور ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ کرونا سے مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض جو آ رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ نزلہ کھانسی کے 30% مریضوں کا کرونا مبتلا ہونے کا انکشاف۔ کراچی میں نزلہ کھانسی کے 30% مریض کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماہر متعدی امراض ڈاؤ اسپتال پروفیسر سعید خان کے مطابق شہر میں بڑی تعداد میں لوگ نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ ٹیسٹ کروانے پر 25 سے 30% مریضوں میں کرونا مثبت آ رہا ہے۔ 10 سے 12% مریضوں میں انفلوئنزا H1N1 جبکہ 5 سے 10% بچوں میں سانس کی نالی کے انفیکشن کی تصدیق ہو رہی ہے۔ پروفیسر سعید خان کے مطابق کرونا، انفلوئنزا H1N1 اور سردیوں کے دیگر وائرل انفیکشن کی علامات ملتی جلتی ہیں، یعنی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ عام نزلہ زکام ہے، لیکن یہ سارے ایک دوسرے سے یعنی بیماریاں، ان کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے جس کے باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی، تو میجورٹی ٹیسٹ نہیں کروا رہے، جن کے ہو رہے ہیں ان میں 30% پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ اسی حوالے سے ایڈیشنل MS ڈاکٹر نظام شیخ نے بتایا کہ سول اسپتال میں وائرل انفیکشن کے یومیہ 200 مریض اور جناح اسپتال میں وائرل انفیکشن کے یومیہ 150 سے 200 مریض آ رہے ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں فی الوقت کرونا ٹیسٹ کی سہولیات نہیں ہیں، اور کرونا وبا کے بعد لوگوں نے ٹیسٹ کروانا چھوڑ دیے تھے۔ نہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سہولیات ہی نہیں ہیں۔ طبی ماہرین نے وائرل انفیکشن اور دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کرتے ہوئے ماسک پہننے اور خود کو ڈھانپ کر رکھنے کا مشورہ دیا، جبکہ ہر سال انفلوئنزا کی ویکسین لازمی لگوانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، سب کو محفوظ رکھے۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے ایک امید افزا خبر سامنے آئی ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ نئے شواہد سامنے آنے کے بعد عافیہ صدیقی جو بائیڈن سے صدارتی معافی ملنے کے لیے پر امید ہیں۔ ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ناک ہے، یہ آسان نہیں، ایک دن میں اس اذیت سے آزاد ہو جاؤں گی۔ عافیہ صدیقی کا یہ پیغام سامنے آیا ہے۔ امریکی حراست میں قید پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کے خلاف مقدمے کے حوالے سے ان کے حق میں نئے شواہد سامنے آنے کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اسکائی نیوز کے مطابق، یہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ بات اپنے وکیل کے توسط سے خصوصی طور پر بتائی ہے۔ انہوں نے خود کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھلایا نہیں گیا، ایک دن جلد ہی مجھے رہا بھی کر دیا جائے گا۔ میں ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ناک ہے، یہ آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن میں اس اذیت سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل کلائیو اسٹیفورڈ سمتھ نے سبکدوش ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپنی موکلہ کو معافی دینے کا مطالبہ کیا اور انہیں 76,500 الفاظ پر مشتمل ایک ڈوسیئر بھی پیش کیا۔ صدر جو بائیڈن کے پاس خاندان کی درخواست پر غور کرنے کے لیے پیر تک کا وقت ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے، یعنی پیر تک ان کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جائیں گے تو جو بائیڈن کے پاس پھر اختیار نہیں رہے گا معافی کا۔ اب تک بائیڈن 39 لوگوں کو صدارتی معافی دے چکے اور 3,989 افراد کی سزائیں کم کر چکے، یعنی اپنے اس دور صدارت میں انہوں نے اتنے لوگوں کو 39 کو معافی دی ہے، 3,989 کی تقریباً 4,000 لوگوں کی سزائیں کم کی ہیں۔ عافیہ صدیقی کے وکیل نے گواہوں کی شہادتوں کا حوالہ دیتے ہوئے جون کے مقدمے کی سماعت کے وقت دستیاب نہیں تھیں، دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس کی غلطیوں کی وجہ سے وہ ابتدائی طور پر مشتبہ قرار دی گئیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 میں پاکستان کے دورے پر تھیں، انہیں ملک کی انٹر سروسز انٹیلیجنس نے 3 بچوں کے ہمراہ تحویل میں لیا اور CIA کے حوالے کر دیا، جو انہیں افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر لے گئے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس نے غلط اندازہ لگایا، جبکہ ایجنسیوں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صدیقی ایک نیوکلیئر فزکسٹ ہیں جو کہ ریڈیو ایکٹیو بم بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں، جس کی در حقیقت انہوں نے ایجوکیشن میں PhD کی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں تمام الزامات کے بارے میں اسکائی نیوز کو بتایا کہ وہ رد عمل دینے سے گریز کرے گا۔ اس کے علاوہ CIA نے بھی تاحال رد عمل دینے کی ہماری درخواست کا جواب نہیں دیا، اور ایکسپریس نیوز نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ ریکوٹک منصوبے کے حوالے سے جناب خبر آئی ہے کہ اس کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ ختم، جلد سعودی عرب سے معاہدے کا امکان ہے۔
اب سعودی عرب ریکوٹیک کے شیئر خریدے گا، اپنے پاس رکھے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا منصوبہ ہے اور بڑا کنٹروورشل رہا. عالمی عدالت میں بھی گیا، پاکستان کو اس میں جرمانہ بھی ہوا، پھر دوبارہ معاہدہ ہوا اور اب اسی کمپنی کے پاس یہ دوبارہ چلا گیا ہے. اور اب سعودی عرب پہلے مرحلے میں ریکوٹیک منصوبے میں 10% حصص حاصل کرے گا اور مستقبل میں اپنے حصص بڑھا بھی سکتا ہے. اور اب چند مہینوں میں اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کی طرف بڑھا جا رہا ہے. ریکوٹیک منصوبے کی نظر ثانی شدہ قیمت کا تخمینہ مکمل کر لیا گیا ہے. دونوں فریق منصوبے کی باریکیوں کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہیں. تو اس کے بعد جس کو کہا جا رہا ہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ جائے گی، لیکن ان کے پاس شیئر چلے جائیں گے اور وفاقی حکومت کے پاس اب بہت کم شیئر رہ جائیں گے. 50% پہلی کمپنی کے پاس ہیں، 25% بلوچستان کے پاس، 25% تھے وفاقی حکومت کے پاس. اب وہ کم ہو کر شاید 10% رہ جائیں گے اور پھر اگر اور سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں تو اور کم ہو جائیں گے. آخر میں جناب 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد، ویسے یہ بھی دلچسپ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یہ ہے نہیں، یہ 170-71 ملین کا لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں بھی. خیر، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ذرا بھی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا ڈیالہ جیل کے باہر اور کہا کہ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، میں نے بانی پی ٹی آئی کو بوسہ دیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا. شیخ رشید کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا آپ سیاست کو سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، وہی ہماری مدد کرے گا. جس پر میں نے کہا ہائی کورٹ سے آپ کو جلد ریلیف ملے گا، اور ساتھ ہی ایک شعر، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے بھی کہا. سابق وزیر کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر بانی پی ٹی آئی ذرا بھی پریشان نہیں. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تو مذاکرات ختم. بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. اب یہ شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ ہے. آئی ایم ایف سے خبر آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کی خبر دے دی ہے. لیں جی، جو انہوں نے کہا تھا یہ وہ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے، جو کہ بہت کم تھا. اور انہوں نے کہا جی، آئی ایم ایف کہتا ہے جی 3% شرح نمو رہے گی. عمران خان 6% پر چھوڑ کے گئے تھے، یہ کہہ رہے تھے جی 3.2% ہوگی، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان سے یہ بھی نہیں اچیو ہونی، 3% ہوگی. کوئی اچھی خبر اس حکومت کے ہوتے ہوئے آ ہی نہیں سکتی جناب. علیمہ صاحبہ کا بھی بیان آیا ہے، ہم بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کی تو کہا کہ 9 مئی اور 5 اکتوبر کے 2 کیسز میں آج اے ٹی سی آئے تھے. ہم نے جج سے گزارش کی ہے کہ اس پر فیصلہ سنا دیں. ہمارے وکیل نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے، لیکن پروسیکیوشن تفتیشی افسر نے کہا کہ فائل نہیں ہے، تاریخ دے دیں. یعنی جنہوں نے سزا دلوانی ہے ان کے پاس فائلیں نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں جی ڈیلے ہوتا ہے. اور جو ملزم ہے وہ کہنے سزا سنا دیں، آپ سنا دیں. وہی جو عمران خان نے کہا جی سناؤ سزا. ان کی بہن بھی یہی کہہ رہی ہیں. اور کہا کہ ہم 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں گرفتار ہو گئے تو ہمیں 5 اکتوبر کے مقدمے میں ڈال دیا. 4 کو گرفتار ہیں اور 5 اس کے بعد کا مقدمہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی ان کا نام ڈال دیا. یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ جب جس کو دل کرے مقدمے میں نامزد کر دیں. کل دنیا کے سامنے شرمندگی ہوئی. ہمیں آئندہ کے لیے اچھا رسپانس چاہیے جو عوام کو تحفظ اور انصاف دیں. ہم سارے اس نظام میں ریفارمز چاہتے ہیں. ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا پیغام لے کر آتے ہیں. ہم سب کو پہلے پتا تھا کہ اس میں سزا ہونی ہے، جج صاحب سے بہتر ہمیں پتا تھا. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں، یہ القادری ٹرسٹ کا کیس ہے. 171 یا 170 ملین پاؤنڈ پاکستان آئے تھے، اور یہی ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں یہ ایسے اس کا نام دیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا اس کو، تو اصل میں تو یہ ایک ٹرسٹ القادری یونیورسٹی کا کیس ہے. اور کہا کہ رشوت کا کیس بانی پی ٹی آئی پر بنایا گیا، فلاحی ادارے کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا. ہم بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے. یہ فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں، ان کو سنا دیا جاتا ہے. ہم نے جتنی عدالتوں کے چکر لگا لیے ہیں، ہمیں لاء کی ڈگری دے دیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے، ان کو اب ججوں سے بھی زیادہ لاء کا پتہ لگ گیا، فیصلوں کا بھی ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.